غصہ کر دیں ناصر مدنی سور کو آندہ ہے، وہ سور کھانے والے سور ہی ہوندے، انسان تو کسی کا حق نہیں کھاتا۔ بولو انسان تو ہر وقت کس سے ڈرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے اونچی بولنا ذرا پتہ چلے اتنے کنے کو ڈر دے۔ بولو جو انسان ہوتا ہے وہ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کسی کا حق کھاتا ہے؟ تے ایتے سکیاں بیٹیاں دے حق کھاندا ہی۔ نشہراں ورکاں چ ایک بابا فوت ہویا، اے دے جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل نے۔ ایک بابا کھڑا ہو گیا، آندا لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے، اے دے پتر بھی چوپے دے بھرا بھی چپ نے۔ اے بابا کھڑا ہو گیا جنازے وچ، بڑے بڑے ایم پی ایم نے جنازے چو بھی چپ نے۔ ہن 12 لاکھ موقع تے کون دے وے؟ آندا میں 12 لاکھ لینا ہے، اے دے پتر بھی چوپے دے بھرا بھی چپ نے۔ بابا کھڑا ہو گیا، آندا لوگ کو میں جنازہ نہیں پڑھن دینا۔ یہ دی بیٹی نو پتہ لگا، دوڑی دوڑی آئی، آندھی میں میرے بابل دیا بیلیا قرضہ میں اتار دانگی، میرے بابے دی میت میں تو ویکھی نہ جائے۔ آندھا نہیں مینوں ابھی چاہی دائے۔ انہیں کناں دیاں ڈنڈیاں اتار لیاں، ہتھاں دے کڑے تے بریسلٹ اتار لے۔ آندھی لے وے میرے بابل دیا بیلیا ابھی تے میں اتنے جوگییں قرضہ میں اتار دانگی۔ بابا اچھی اچھی رون لا پیا، آندھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں، میں 12 لاکھ دینا ہے۔ یہ دی مان سی میرے کل، مینوں آندھا سی میں مرا میرے وارثاں نو دے آویں، جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ہے۔ یہ دے پترا آکھنا سی میں وارث، بھراواں آکھنا سی میں وارث، پر میں ویکھنا سی مویاں دا کون وارث بندا ہے۔ کہندا اج پتہ لگا ہے تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں، ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں، ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں، توے اتے روٹی ہووے روٹی بھل جاندیاں، اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اماں رانیے۔ ہاتھ جوڑ دیتا ہوں ہری پور شہر میں اللہ کے لیے بورڈ والی مسجد میں آیا ہوں، ہاتھ جوڑ دیتا ہوں کدی بیٹیاں دا حق پترانوں نہ دے کے مری۔ کیوں؟ بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے۔ ماں مری تے رشتے مک گئے، کھیڑ سی ماں دے ساواں نال، تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال۔ اوہو ویڑا تے اوہو ویرے شکوے نہیں پراواں نال۔ کوئی بھائی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے 3 بجے میری بہن نے مجھے جگایا ہے، میں اٹھ کے بات سنی ہے، 3 بجے فرمائش کی میں نے پوری کی۔ قسمیں بیویاں دروازے نو ہاتھ نہیں لان دیں دیاں، میں ہاتھ جوڑ دینا بزرگانوں۔ سنیے میری 3 بیٹیاں ایک بیٹا ہے، میں گھر گیا تو میری بیٹی ام ایمن مجھے کہتی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو۔ میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی، کتنی دیر گل نہ لا کے رویا ہوں، تو یہ مینوں پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانا ہے میں صفائی نہیں کران گا، مینوں پتا ہوئے میں دکان چھڑ جانی میں صفائی نہیں کران گا، مینوں پتا ہوئے میں خیبر پختونخوا چھڑ جانا ہے میں تے ویرا مکان سونا نہیں بناواں گا۔ پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے، پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانے، پر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیاں نے، بابل دے کمرے نیت صاف کر دیاں نے۔ سسوں کو چاہیے کبھی نہ کہنا یہ بہو کو گھر سنبھالنا نہیں آتا ہو، جہاں اس نے رہنا نہیں وہ اس گھر کا کچھ بگڑنے نہیں دیتی، تیرے گھر سے تو اس کی لاش نکلنی ہے۔ کتنی بہویں تمہارے بچوں کو دودھ پلا کر اپنی رخسار ختم کر لیتی ہیں، سائیاں پڑ جاتی ادھر رخساروں پہ، نہ جی ہڈیاں بن جاتی ہیں، ذرا دیکھیں ان کو ایسے تیلا ہو جاتی ہیں نہ جی دنیا میں وہ اپنی جوانی تمہارے بچوں کے نام تمہارے وارث پیدا کرتی ہیں،
پھر بھی تم بہو کو کہتے ہو اس کے پاس پیسے نہیں رکھنے. شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے. یہ میری آنکھوں میں کیوں آنسو آئے؟ اس وجہ سے کہ یہ ظالم معاشرہ لوگوں کی بیٹیوں سے 4 بچے پیدا کر کے بھی اس کی سیف الماری کو تالا لگاتا ہے کہ کہیں یہ پیسے نہ چرا لے. ڈوب مرنا چاہیے ایسے بدبخت بغیرت انسان کو کہ جس نے اپنی بیوی کے جسم کو اپنی ملکیت سمجھا اور اپنی سیف الماری, اس کی سیف الماری جہیز والی میں پیسے رکھ کے چابی لگا کے اپنے پاس رکھی. وہ جس نے اپنا جسم تیرے نام کر دیا, تم نے 10,000 پہ بھی اس پہ اعتماد نہیں کیا. یہ دنیا کتنی ظالم ہو چکی. آج 3 بیٹے پیدا کر کے بھی بیٹیاں سسرال میں چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور ان کے ماں باپ بھی ڈاکو. کدھر جائے یہ عورت؟ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی بیگانی, سسرال میں بھی بیگانی. یہ ظالم معاشرہ پھر کہتا ہے اللہ ہماری مدد نہیں کرتا. کیسے کرے؟ ظلموں سے تم بھرے ہوئے, بہنوں پہ ظلم کرتے ہو, بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہو, اپنے پیٹ سے پیدا کر کے بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہو. ان کو پال کہتے ہو کہ یہ فلسطین کی بیٹیاں, کشمیر کی بیٹیاں کیا کریں؟ تم نے اپنی بیٹی کو 2 کنال نہیں دیا, وہ اتنی بڑی زمین دے دے. تم خطہ مانگتے ہو, تم تو اپنی بہن کو خوشی سے 1 کنال نہیں دیتے. اپنے بھائی کو فرنٹ کا 1 مرلہ نہیں دیتے. کہتے میں نے فرنٹ پہ لینا ہے. یہ میرے آنسو اس وجہ سے ہے کہ یہ معاشرہ بگڑ چکا ہے. جس عورت نے اپنا جسم پہلے دن تیرے نام کیا اور اس کے بابا نے ایسے پیار دے کے گاڑی کا گیٹ کھولا, اللہ کی قسم اس لمحے کی تم قیمت نہیں دے سکتے کہ کتنے بڑے گردے سے باپ نے بیٹی کو بازو سے پکڑا اور تیرے ساتھ کار میں بٹھا دیا. اعتماد تو اس نے کیا, اعتماد تو اس نے کیا. تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اس کی دی ہوئی سیف الماری میں بھی تالا لگا کر چابی اپنی پاکٹ میں ڈالی, اور ماں نے کہا بہو کو پیسے نہ دینا, اور ماں بھی کملی عورت ذات ہو کر عورت کی دشمن بن گئی. میں تمہیں یہ پوچھوں گا, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہاتھ جوڑ دیتا ہوں ماں باپ کے آگے, زندگی میں اپنے بچوں کو حصہ دینا, بیٹیوں کو حصہ دینا. یہ تمہارے بیٹوں نے کچھ نہیں کرنا, تمہاری بیٹیوں کے ساتھ روئیں گی تمہیں کہ ہمارا بابا کن ظالموں کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دے گیا. اللہ کی قسمیں یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں زیور ڈالا, میں نے تمہیں پیٹی دی, میں نے تمہیں ڈنر سیٹ, واٹر سیٹ, فرنی سیٹ, سوپ سیٹ, ٹی سیٹ. یہ بھاڑ میں جائیں سارے سیٹ, دفع کرو یہ جہیز. اپنی بیٹی کو 1 مرلے کے جتنی قیمت بنتی ہے نا گھر میں وہ دے دو. یہ راڈو گھڑی بازار میں جائیں اور کہیں یہ راڈو کتنے کی, وہ بولیں یہ 10 لاکھ روپے کی. بیٹے کتنے آپ کے؟ 2. بیٹی کتنی؟ 1. چلو 2 دونی 4 اور بیٹی 5. 6واں حصہ کس کا؟ ماں کا. 8واں حصہ بیوی کا. اپنا حصہ یہ اکٹھے کر کے کہو لو بیٹی یہ میری راڈو میں سے حصہ تمہارا ہے. اب میں مر بھی جاؤں تو میرا بیٹا جب راڈو اتارے گا, مولوی کو تو خیر ملنی نہیں کیونکہ مولوی کو ملنا بچا ہوا صابن, مولوی کو ملے گا بچی ہوئی روئی, مولوی کو ملے گا بچا ہوا کفن, مولوی کو ملے گا وہ بنی چھانی ہے. میں کہا بغیر تو زندہ تو پاپا کے پاس نہیں بیٹھتے تھے, اب موئے پاپا کی گھڑی دیکھ کر کہتے یہ نشانی. زندہ بابا کے پاس بیٹھنا تو دور کی بات, اس کا فون بھی سننا پسند نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے, مگر ایک دن آئے گا تم اس کال کو ترسو گے مگر یہ کال نہیں آئے. تم بولو گے 4 پائی کے پاس بیٹھ کے بابا 1 دفعہ بولو, مگر وہ بابا کہے گا جب میں بلاتا تھا تب تو بولتا نہیں, اور آپ مجھے کہتا بولو, اب میں ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا. روندیاں ویک شریک وے بوئے ٹولے دے, بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھولے دے, اپنیاں ماواں والی تھا کوئی لیندا نہیں, اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہ جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں, اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیں دے. پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے, بھکیاں رہ کے لوگ پتر جوندے نے,
वधी गड्डी जे मिल जावे ते खांदे ने बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने ठंडे सालन लोग खाने पै जांदे जद मापे कबरी डेरे ला लैंदे तते सालन गिर करन वाला कोई लभदा नहीं मामा को कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं। अगला जुमला बड़ा दर्द वाला है, सुनिए जरा ध्यान से। शामो शाम शहरों घर नूं आउणा पै जांदा जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लैंदा बहुत याद आते हैं मां। ओए मरे बाप की कब्र पे टैले लगाने वाला, जिंदा बाप के घर में कमरा खूबसूरत बनाओ, जिंदा बाप के नीचे क्लीन बिछाओ, जिंदा बाप की जराबें अच्छी लेकर दो, जिंदा बाप को वेस्टकोट अच्छी लेके दो, जिंदा बाप को सूट अच्छा लेकर दो। मरने के बाद बाप के यारों को खिलाते हो, जिंदा बाप का दूध लगवा दो, जिंदा बाप का टेस्ट कराओ, RFT LFT लाजमी टेस्ट कराओ, गुर्दों का टेस्ट, जिगर का टेस्ट अपने बाबा के, आंखों का टेस्ट अपने बाबा के, गुर्दों का, जिगर का, दिल का टेस्ट कराते रहा करो। बाद में रोना किस काम का अगर जिंदगी में उनके कपड़े हैंगर करके अलमारी में नहीं रखे। जिंदगी में उनके कपड़े अच्छे हैंगर करो, जिंदगी में क्लीन अच्छा। आपने मेरी स्पीच के बाद जाकर घर देखना है तुम्हारी बेगम का कमरा खूबसूरत है या तुम्हारे मामा पापा का खूबसूरत है। और जब मर जाना है ना तो तुमने चमचागिर मौलवियों के साथ बैठकर कहना मेरे पापा बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा था, मुझसे बड़ा खुश था। और चमचागिर मौलवी ने भी पास करके कहना बिल्कुल आपके अप्पू आप पे बड़े खुश के क्योंकि आपने मुझे खुश किया। वाह मौलवी, जिंदगी में उसने अपने बाप को अच्छा बिस्तरा नहीं दिया, अच्छा कमरा नहीं दिया, अच्छा लिबास नहीं दिया, और तुम कब्र पे पास खड़े होकर कहते हो चारे कुल लिख दो और इस पे स्लैब पे लगा दो, इसका ऐसे ताज बना दो। मैं इन बच्चों को पूछता हूँ बाप की कब्र पे जो ताज लगाते हो, जिंदगी में अपने बाबा के सर पे को अच्छा ताज पहना दो। ये कब्र पे ताज जो खड़ा करते हो पत्थर का ऐसे डिजाइनों वाला करते हैं कि नहीं? बोलो कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे। ये केपी में मैंने देखा कब्रों पे वो मैंने एक बंदा ये कब्र पक्की को कर दे, मैं कह खतरा होंदा कि बाबा वापस ना आ जाए, ये पक्की कर दे। इन्होंने खतरा है भी होनी ना किते घर आ जाए, मसा मगरों लाया। हाथ खड़े करके वादा करें हम जिंदा माँ बाप को खाना खिलाएंगे, जिंदा को अच्छे कपड़े पहनाएंगे, जिंदा का टेस्ट कराएंगे, बाद में पछतावा नहीं होगा। जिंदा का कमरा अच्छा बनाएं, यही मेरी बातें थी। अखां विच मिट्टी पाई जाओ, पाई जाओ, पाई जाओ, रल मिल भैणां नूं खाई जाओ, खाई जाओ, खाई जाओ, रल मिल मुल्क नूं खाई जाओ, खाई जाओ, खाई जाओ, और रल मिल भरावां दा हिस्सा खाई जाओ, खाई जाओ, और जिवें लगदा जे वस लगाई जाओ। और दोधियो और तुहानूं भी भाई कन्ना ते ने लस्सी सेहत लई चंगी चीज़ है, दुध विच पानी पाई जाओ, पाई जाओ। बोलो हाँ जी, जिन्ना चिर चलदा जे काम चलाई जाओ। हाँ जी, रब दे गुस्से नूं अपने उत्ते लवाउणा जे लवाई जाओ। बोलो जदों अल्लाह दा गुस्सा आ गया फिर किसे बचाउणा है? ये इंतजार में है लोग कि अजाब कब आएगा। भाई जब अजाब इलाही आ गया तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। मरन तो पहला मर के बाहू जिना हक दी रमज पछाती, मरने से पहले नबी तौबा करे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मरने से पहले सच्ची तौबा करे। मेरे साथ अदाकारा नरगस ने हज किया तो यहाँ मौलवियों ने बड़ी हड़ताल लाई, मदनी साहब के साथ अदाकारे हज करने गई। मैं कहा शुक्र कि ते नहीं आख्या भी सैल में गई, ये तो क्या ना हज करन गई हैं। मगर मैं इन मौलवियों से रवान से पूछूंगा उसने अरूज में तौबा की? अदाकारा नरगस पे इतना रूज था तो रूज में जाकर गुनाह से तौबा करके उसने हज किया। अब किसी की तौबा भी आपको कबूल नहीं और नाचना भी कबूल नहीं, बताओ तुम है किस नस्ल के? कभी गौर किया भी एक आदमी
گناہ سے توبہ کر کے نیک بننا چاہتا ہے اور آپ اس کو کہتے نہ بن. بتاؤ کس لائن میں کھڑے ہوں. اب میں تمہیں بھی بننا چاہتا ہوں. اب تمہارے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں, ناک بھی ٹھیک ہے, جسم پہ سلوٹ بھی کوئی نہیں, پٹ بھی کوئی نہیں, کان بھی ٹھیک نہیں, اکھاں بھی ٹھیک, ہاتھ بھی ٹھیک. اللہ کہندا ہے تیرے کول بھینس بھی ہے سی, پانی بھی ہے سی, تو دودھ چو کے نہیں پایا. تیری طاقت ویکھ کے ہن میرا دل کردہ تیری توبہ نو میں دنیا چ مثال بنا دوں کہ تو کر بھی سکدا سی پر تو نہیں کیتا. تیرے مینوں ایمان دی مثال بنانی پینی ہے کہ بندے نے اس دور چ توبہ کیتی جدوں اگے کشش سی کہ میں پانی پا لیا پیسے بہتے ہونے, میرا دودھ ہی نہ لاہور. میں نے کہا بھی اوے دودھ نہیں صحیح ہے, یہ سنگنا نہیں. آندا مولوی جی تہاڈا بھلا کرنا. ہاں کیوں؟ کہندا جے سنگنا دیتا تانوں ٹٹیاں لگ جانیاں. دیکھو واہ بھائی واہ, نالے چور نالے چتر, ماں بھی انی, دھی بھی انی, پت بھی انا, انا ہے جوائی تے رب نے سانو بھاگ لایا کو نو بھی انی آئی ہے. ٹبر ہی انے ہاں بولو ٹبر ہی. جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا, جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا. آپ منڈے نے نا منڈے آپ ایتھے ٹچ موبائل آئی فون پرو میکس, آپ منڈے بیٹھے نے میرے چند مکھن ملائی. ہاں توجہ میرے والے جنہیں چند بیٹھے نے نا ادھر ویکھو, آ سارے چند بیٹھے نے منڈے. انہوں ہون ٹکی ہے نا بھی فون تے گلاں نہیں کری دیاں نکاح تو پہلو. نہیں نہیں مولوی تو یہ اپنا کام کرو, تانوں کی لگے. تے جدوں ماں پیو نے کہنا نہ گل کرو, ڈونٹ ٹچ می لائف, تم کون ہو تے میری زندگی میں انٹرفیئر. تے جدوں وہ بیاہ ہو گیا نا اس کڑی نال, پھر 6 مہینے بعد میرے مولوی کون ہے, میرے مولوی جب میرا اپنی بوڑھی نال گلاں کروں جی نہیں کردا. میں کہا پہلو کردا سی, کہندا پہلو تے گلاں کرنا سی. تے میں کہا تیرا پیکج مک گیا, جڑیاں تو بعد چو کرنی ہیں تو پہلو کر لیاں, تو ہن تو کتھوں کر. جب طریقہ مصطفیٰ والا چھوڑیں گے تو بعد میں زندگی میں سکون. حضور کا طریقہ ہے کہ بیوی سے باتیں بعد میں کرنی ہے, اور بیوی سے بیٹھ کے خوش ہو کے باتیں کرنے پہ پتہ کیا صلہ ملتا ہے. جب فرش پہ میاں بیوی, بیبا اور بی بی, بولو ہن تسی ہنڈا بیٹھے یہ تانوں تاد نہیں گل چنگی لگدی. میاں بیوی جب فرش پہ بیٹھ کے دونوں آپس میں باتیں کرتے نا, شریعت کہتی اللہ عرش عظیم پہ مسکرا رہا ہوتا ہے. بولو عرش عظیم پہ اچھی بولو. تے زمین تے شیطان رو رہا ہوتا ہے. شیطان اس دن خوش ہوتا ہے جس دن اس کا چیلا میاں بیوی میں لڑائی کراتا ہے. اللہ کرے تانوں اج جاندے ہیں کہن بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم. تان تو دعا دیتی ہے نا میں. بیوی اوہی ہے جڑی خامد نو آندیا مسکرا کے دیکھے. تو کتنے بچے یہ وعدہ کریں کہ ہم نکاح سے پہلے باتیں نہیں کریں گے, اللہ نکاح کے بعد سکون والی زندگی دے گا. یہی میری گزارشات ہیں کہ یہ بے حیائی ہے نکاح سے پہلے باتیں کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.